حدیث کی کتاب بخاری شریف میں درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان وہ دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بدترین حالات میں بھی اپنے جذبات و احساسات پر قابو رکھنا چاہیے۔ جس وجہ پر غصہ آ رہا ہو اس وجہ کا کھوج لگانا چاہیے۔ جس خامی کا پتہ چلے اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے کھلے دل سے اعتراف کر لینا چاہیے اور اسے دور کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھانا چاہیے۔ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر ہنسنا بڑا دل گردے کا کام ہے اور اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن اگر یہ کام کر لیا جائے تو پھر چڑچڑا پن پیدا نہیں ہوتا۔ ترقی کی خواہش میں اندھا دھند سرگرم ہو کر اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کر لینا چاہیے تاکہ آرام اور تفریح کے لیے مناسب وقت ملتا رہے۔ مایوسی چڑچڑا پن پیدا کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ جب کبھی لوگوں کی باتوں اور رویوں پر شدید غصہ ہے تو بد مزاجی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے مسکرا دینا چاہیے۔ یہ کوشش مشکل سہی، لیکن اس کے اثرات نہایت مفید اور دور رس ہوتے ہیں۔ جب کسی پر غصہ آئے تو اس کے اچھے پہلو نظر انداز کر کے انسان صرف اس کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اچھائیوں کو پیش نظر رکھنے سے جذبات کو قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ غصہ آئے تو پانی پر اسم الہی یا رؤوف دم کر کے پی لینے سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 51 میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر غصہ سے نجات کے لیے دعا کریں۔ اگر قبولیت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غصہ سے نجات مل جائے گی۔